جس نے اس کتاب کو اس کے ساتھ اپنا تعلق یہاں صحیح رکھا اس کی وہاں کی کتاب صحیح ہو جائے گی. سمجھ میں آیا؟ اور جس نے یہاں کچھ گڑبڑ کی اس کی وہاں کی کتاب میں گڑبڑ ہوگی. اس لیے بھی لفظ کتاب آئے تاکہ اس کتاب کا تعلق اس کتاب سے جوڑا رہے. تو کیا کہا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب سامنے لا کر رکھ دی جائے گی. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، پھر آپ دیکھیں گے اس روز مجرمین کو خود ہی کانپتے ہوئے ہوں گے جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی وجہ سے. اور وَيَقُولُونَ، وہ کہیں گے یا وَيْلَتَنَا، ہے ہم تو برباد ہو گئے. مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسی کتاب ہے لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، نہ کوئی چھوٹی بات نہ کوئی بڑی بات، کچھ بھی تو اس نے چھوڑا نہیں، سبھی کچھ تو اس کے اندر موجود ہے. بہت سی چیزیں ہم بھول گئے، بہت سی چیزیں یاد ہیں، کچھ کام ہم نے وہ کیے تھے کہ ہم دنیا کو معلوم تھا، کچھ کام وہ کیے تھے کہ بس ہم نے کیا ہم ہی کو معلوم، مگر اس میں تو سب کچھ موجود ہے. یاد ہوگا میں نے ایک حدیث پہلے بھی سنائی تھی، قیامت میں جب حساب و کتاب ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی اعمال اور اقوال کا ریکارڈ تو پہلے لا کے رکھ دیں گے، اور وہ ہوں گے یہی کتاب الکتاب جس کے لیے فرمایا گیا. اس میں اعمال ہوں گے اور اقوال ہوں گے، کیا کہا دنیا میں اور کیا کیا یہ تو اس میں آ جائے گا. لیکن کیا سوچا، کیا ارادے کیے، وہ اس کتاب میں نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ اس لیے اعمال اور اقوال کا ریکارڈ بنانے والے ہیں فرشتے. ان فرشتوں کے لیے کیا فرمایا؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو باعزت لکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں جو کچھ یہ کرتے ہیں. اسلامی اعتبار سے اور حقیقتاً بھی قول اور عمل یہ دونوں عمل کے اندر آ جاتے ہیں. جو بول رہا ہے یہ بھی تو ایکشن ہے، یہ بھی تو عمل ہے. تو اس لیے فعل جو ہے اس میں دونوں چیزیں آ گئیں، ایک تو کہنا اور ایک کرنا، یہ دونوں چیزیں. تو بس اتنا ہی ان کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی دسترس جو ہے پہنچ، وہ انسان کے اپنے ارادوں اور خیالات تک نہیں رکھی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہربان ہے، وہاں تک نہیں بات پہنچنے دی ان کی، ورنہ تو بڑی مشکل میں جان ہو جاتی. اس لیے کہ انسان کے خیالات کا گھوڑا جو ہے وہ تو بڑا آزاد ہے. انسان کے دل میں اور دماغ میں ارادے بنتے رہتے ہیں اور بگڑتے رہتے ہیں. وہاں تک اگر پہنچ ہو جاتی تو یہ اعمال نامہ جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا. اللہ نے وہاں تک ان کی دسترس نہیں رکھی، مگر اللہ کو تو معلوم ہے، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تو قیامت میں جب اعمال پیش ہوں گے اور وہ اعمال نامہ اور افعال اور اقوال سامنے آ جائیں گے تو آپ سب جانتے ہیں کہ بھئی اگر ترازو کا پلڑا جو ہے وہ نیکیوں کا ذرا بھی جھک گیا بیڑا پار ہو گیا، اگر برائیوں کا پلڑا ذرا بھی اٹھ گیا دیے صاحب نجات ہو گئی. تو اب اطمینان ہے، نیکیوں کا پلڑا جھکا ہوا ہے، ہیں برائیاں بھی مگر یہ جھک گیا، کامیابی ہے، اطمینان ہے، خوشی کی لہر جو ہے چہرے پر آئی ہے. ٹھیک اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو بلائیں گے جو خوش ہو گیا، اور قریب کہیں گے قریب ہو، اور قریب ہوگا، اور قریب ہو، اور قریب ہوں گے، اور یہاں تک کہ اتنا قریب کریں گے اللہ تعالیٰ اپنا دست مبارک اس پر رکھ دیں گے، جو بھی شکل اس کی ہوگی ہم کو معلوم نہیں. فرمائیں گے یہ تو نے اپنے افعال اور اقوال تو دیکھ لیے، کچھ اور بھی چیزیں ہیں کہ جو اب تک تیرے سامنے نہیں آئی، اور دیکھ تو نے یہ ارادے کیے تھے، یہ ارادے کیے تھے اور یہ ارادے کیے تھے، اب وہ برے ارادے جو ہیں وہ آئیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو سنائیں گے. یہاں میں پہلے بتلا دوں قریب کیوں کیا جا رہا ہے. قریب بلا کر جب کسی سے کوئی بات کی جاتی ہے کیوں کی جاتی ہے سمجھتے ہیں آپ؟ کیوں؟ دوسرے نہ سن لیں، یہی تو راز ہوتا ہے نا بھائی. یہی صورت وہاں اختیار کی جائے گی. قریب بلا کر کہا جائے گا تو نے یہ دیکھ یہ کام بھی کیے تھے، یعنی یہ ارادے بھی کیے تھے. اب وہ جناب پریشان، میں سوچ رہا تھا کامیابی ہو گئی مگر آ گیا پکڑ میں. اب پھر چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں، پھر قدم ڈگمگانے لگیں گے خوف کی وجہ سے. ٹھیک اسی وقت اللہ فرمائیں گے مگر دیکھ
मैंने इन बातों को दुनिया में भी छुपाया, फरिश्तों की पहुंच भी वहां तक नहीं होने दी, यहां भी मैं छुपाऊंगा और जा जन्नत में। ये क्यों होगा? इसलिए कि अलीम बिज़ात सुदूर होना और वो रिकॉर्ड जो है उसका मुकम्मल होना जो है वो सामने आ जाए। ये ना हो कि नामुकम्मल रिकॉर्ड है, समझ में आया, अक़वाल और अफ़आल तो आगे, ख्यालात तो छुपे ही रह गए, इसलिए उस बात को भी जाहिर किया जाएगा। तो यहां फरमाते हैं कि युनब्बिउकुम फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलू, जो कुछ इनकी हरकतें थी सबको जितलाएंगे अल्लाह ताला। अहसाहुल्लाहु व नसू, अल्लाह ने उन सब को जो है शुमार कर रखा है और इस हालत में कि उसको भूल चुके हैं। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद, अल्लाह तो खूब बाखबर हैं, गवाह हैं उन चीजों, हर चीज से कि जो कुछ दुनिया में शहीद शहादत से है, तो अल्लाह गवाह हैं। गवाह उसी को कहते हैं जो मौके पे मौजूद हो। अल्लाह किसी की इत्तला से बाखबर नहीं होते, खुद अल्लाह बराह रास्त भी जानते हैं। बाकी ये जो आमाल तैयार करने वालों को तो एक सरकारी इंतजाम है जिसके तहत रखा हुआ है कि तुम रिकॉर्ड तैयार करो। ये नहीं कि अगर वो ना करते तो अल्लाह को मालूम ना होता, अल्लाह खुद सारे अहवाल से बाखबर है। बस आयत नंबर 7। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर अन्ना अल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खम्सतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सर इल्ला हुवा मअहुम ऐनमा कानू सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा अमिलू यौमल क़ियामह इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। अलम तर इलल्लज़ीन नुहू अनिन नजवा सुम्मा यऊदून लिमा नुहू अन्हु वयतनाजौन बिल इस्मि वल उद्वानि व मअसियतिर रसूल ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير। يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم
وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ آگے ایک مضمون آ رہا ہے، اس کی تمہید کے لیے اس آیت میں ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، ان کا علم وسیع ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں اور کوئی وقت ایسا نہیں کہ جو ان کے علم کے احاطے سے باہر ہو۔ یہ تو ہے وہ حقیقت، اور اس کو تمہید بنایا گیا آگے کے ایک مضمون کے لیے۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اس کے بعد ابھی اس تمہید کو سے اور اس حقیقت کو قریب کرنے کے لیے، اس تمہید کو اصل مضمون سے اور قریب کرنے کے لیے لاتے ہیں ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم۔ سرگوشی تین آدمیوں کی نہیں ہوتی مگر اس میں چوتھے اللہ ہوتے ہیں۔ سرگوشی کان میں بات کرنا، کانا پھوسی کرنا جس کو کہتے ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں نجوا۔ تین آدمیوں کی کانا پھوسی ہے، سمجھ لینا چاہیے کہ چوتھے اللہ ہیں جو سن رہے ہیں۔ تو دیکھنے کے اعتبار سے چوتھا کوئی نہیں ہے، تین آدمی پہ، لیکن چوتھے اللہ ہیں اس کا یقین رہنا چاہیے۔ تو نہیں ہوتی سرگوشی تین آدمیوں کی مگر ان میں کہ چوتھے اللہ ہیں، اور نہ پانچ کی کہ اس میں چھٹے اللہ ہیں، اور نہ اس سے کم کی اور نہ اس سے زیادہ کی۔ یہ مطلب تعداد اصل نہیں ہے، وہ تو ایک مثال دے کر بتایا گیا ہے۔ تو کم تعداد ہو، دو ہوں، ولا ادنی من ذلک، زیادہ ہوں مثلا 7 ہیں، 8 ہیں، 9 ہیں۔ تو ہر صورت میں ایک جتنے افراد سرگوشی کر رہے ہیں ان میں سے ایک عدد اور بڑھا لیجئے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا۔ رہ گئی بات یہ کہ یہاں یہ عدد کیوں لائے گئے؟ فرما دیا جاتا کہ بھئی 2 آدمی سرگوشی کر رہے ہوں گے، ان میں کہ تیسرے اللہ ہوں گے، 3 کر رہے ہوں گے تو چوتھے اللہ ہوں گے، لیکن یہ خاص عدد کیوں لایا گیا؟ تو حکمت کے درجے میں مفسرین نے باتیں کہی ہیں۔ ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں جو عدد لیا گیا ہے وہ طاق عدد ہے، ثلاثہ یہ طاق عدد ہے، اسی طرح سے خمسہ یہ بھی طاق عدد ہے، اور اللہ وتر یحب الوتر، اللہ بھی وطر ہیں یعنی طاق، اور طاق عدد کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ ایک ہیں کہ نہیں؟ تو پہلا طاق عدد ایک ہے، اللہ وطر، وطر کہتے ہیں طاق۔ اسی لیے جو عشاء کی نماز کے بعد آپ 3 رکعت پڑھتے ہیں اس کو وطر کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ طاق عدد ہے۔ اسی لیے مغرب کی نماز کو بھی وطر النہار کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی 3 رکعتیں ہیں۔ تو وطر جو ہے طاق عدد کو کہتے ہیں۔ تو طاق عدد لائے، وہ اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ عدد پسندیدہ ہے وہ طاق ہے، اور بھی کچھ حکمتیں بتلائیں مگر وہ
یوں کہیے کہ عربی لٹریچر، عربک ادب کے لحاظ سے اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ اینما کانوا، جہاں بھی ہوں گے۔ تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ افراد کے اعتبار سے ہو یا وقت کے اعتبار سے ہو، ہر جگہ اور ہر مجلس میں اللہ سبحانہ و تعالی کا علم وہ وہاں موجود ہے، ان کے علم سے باہر نہ وہ جگہ ہے نہ وہ زمانہ ہے۔ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر اللہ ان کو جتلا دے گا قیامت کے دن جو کچھ ان کے اعمال ہے۔ دنیا میں چھپا کر تم نے باتیں کر لی، کانا پھوسی کر لی، اللہ کو معلوم ہے قیامت میں تم کو بتلا دیا جائے گا کہ تم نے یہ کام کیے تھے۔ اس لیے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کانا پھوسی کرنے میں بھی، یہ مطلب ان اللہ بکل شیء علیم، ویسے تو اللہ کو ہر چیز کا علم ہے ہی، جب ہر چیز کا علم ہے تو دو آدمیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کا علم کیوں نہ ہوگا اللہ کو۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، یہ بات بتا کر کے اور پھر اس مضمون کو لا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جن کو کانا پھوسی کرنے سے روکا گیا تھا، ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر جس چیز سے روکا گیا پھر وہ وہی کام کر رہے ہیں۔ بات یہ ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں صحابہ بڑی تعداد میں ہوتے تھے بیٹھے ہوئے، اس میں کچھ لوگ آتے اور خاص طور پر منافقین، اور وہ آ کر آپ سے وقت لیتے کہ ذرا میں آپ سے خلوت میں کچھ بات کرنی ہے، تنہائی میں۔ تو آپ فرماتے تھے کہ کر لو بات، تو وہ منہ کو آپ کے کان سے لگا کر کے اور باتیں کر رہے ہیں، اور دیر تک باتیں، یہ نہیں کہ مختصر بات۔ اس سے صحابہ کو پریشانی ہوتی تھی، صحابہ آئے ہیں مجلس میں استفادہ کرنے کے لیے، ظاہر ہے کہ صبح سے شام تک تو نہیں مجلس چلے گی، ایک وقت ہے، اس وقت مقرر کے اندر اندر مجلس ہونی اور ختم ہو جانی ہے، اس لیے کہ پھر آپ کو دوسرے کاموں میں مشغولیت ہے۔ اسی مختصر یا محدود یا مقرر وقت کے اندر اگر ایک 20-25 منٹ جو ہے وہ کانا پھوسی میں لگا دیے، نقصان ہوا نہ ہوا صحابہ کا، اور پھر وہ کوئی اہم بات بھی نہیں۔ دوسرے یہ کہ چونکہ وہ منافقین ہوتے تھے تو صحابہ اس میں یوں بھی پریشان ہوتے تھے کہ خدا جانے کس طرح کی بات یہ کر رہے ہیں، کہیں اس سے کوئی فتنہ نہ پیدا ہو جائے۔ دو قسم کے مسئلے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شرم اور حیا کی وجہ سے آپ روکتے نہیں تھے، جب محسوس کیا کہ اب پریشانی زیادہ ہونے لگی لوگوں کو تو آپ نے روکا بھی تھا، نہیں رکے۔ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہود سے معاہدہ ہو گیا تھا کہ ایگریمنٹ صلح کا، اور اس مصالحت کے مطابق زندگی گزر رہی تھی۔ تو یہود بظاہر تو صلح کے پابند تھے، کوئی حرکت نہیں کر سکتے تھے، مگر یہ کہ اندرون خانہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی راہیں تلاش کرتے رہتے تھے کہ جس سے مسلمانوں کو پریشانی ہو۔ انہی میں یہ ہوتا تھا کہ جہاں کسی مسلمان کو آتے دیکھا تو ایک نے دوسرے سے کان ملایا اور ادھر کو اشارے کر کر کے باتیں کرنی شروع کی بے وجہ، تاکہ اس مسلمان کو پریشانی ہو جائے کہ بھائی میرے خلاف کوئی سازش تو نہیں ہو رہی ہے۔ یہی کام ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے ان کو روکا، یہ مت کیا کرو، لیکن انہوں نے پھر یہ حرکتیں برابر جاری رکھی۔ یہ واقعات ہوئے۔ اس بارے میں یہاں کہا گیا کہ آپ نے دیکھا کہ جن کو روکا گیا تھا کانا پھوسی کرنے سے پھر وہ وہی کام کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کے جو کچھ مسائل ہیں انشاءاللہ میں آگے بتلاؤں گا، پہلے تو ہم آیت کو لے لیں۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، ایک تو قصور یہ ہے کہ کانا پھوسی کرنا بے ضرورت اور ضرورت سے زائد وقت لینا کہ جس سے خیر کے کام رکیں یا کم از کم کسی دوسرے آدمی کو تشویش اور پریشانی پیدا ہو جائے، یہ خود اپنی جگہ بری بات ہے، بد اخلاقی ہے۔ اور اوپر سے کانا پھوسی جو ہوتی تھی وہ ہوتی تھی گناہ کی، نافرمانیوں کی، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، یہ کانا پھوسی تو اور گناہ بر گناہ ہے۔ اس لیے کہا کہ یہ کانا پھوسی کرتے ہیں گناہ کی اور والعدوان سرکشیوں کی اور رسول کی نافرمانی کی۔
وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ. ابھی یہ مضمون پورا نہیں ہوا کانا پھوسی کا، وہ آگے آئے گا مزید، مگر بیچ میں جب ان کی برائی کو بتلانا ہے اور ان منافقین کے اور یہود کے، تو ایک اور برائی بھی ساتھ کے ساتھ بتا رہے ہیں تاکہ ذرا ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا کہ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ کو سب چیزوں کا پتہ ہے، تو ایک اور راز جو ہے اس پہ سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے، جو وہ راز ایسا تھا کہ جو حرکت کرنے والا اسی کو پتا، دوسرے کو پتا نہیں، اور وہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آتے وہ تو مسلمان تو کہتے تھے السلام علیک، السلام علیکم یا السلام علیکہ یا رسول اللہ، جو بھی لفظ ہوتے تھے، لیکن یہ آ کر کیا کہتے تھے؟ السلام علیک، لام الف غائب، سین علی زبر سا، السلام علیک. سام جو ہے یہ دعا نہیں بد دعا ہے، تمہاری کم بختی ہو، یہ ہے، یہ لفظ اس طرح سے کہا کرتے تھے. تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ بھئی کیا کہہ رہا ہے. ایک موقع پر یہ صورت ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں ہو سکتا ہے کہ پردے کے احکام نہ اترے ہوں چونکہ شروع کا دور ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پردے کے احکام سنے ہوں اور پس پردہ حضرت عائشہ ہوں. بہرحال وہ تفصیل تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھیں موجود، اور ایک یہودی آیا اور آ کر کے اس نے وہی کہا السلام علیکم. تو حضرت عائشہ نے کہا السلام علیکہ ولعنت اللہ وغضب علیک، وہی لفظ دہرائے اور ساتھ میں اضافہ کیا تجھ پر اللہ کی لعنت اور غضب. اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فحش کلام کو پسند نہیں کرتے، تمہیں اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے. عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے نہیں سنا اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا السلام علیک. آپ نے فرمایا میں نے سن لیا اور میں نے اس کو مناسب جواب بھی دے دیا. تم نے نہیں سنا میں نے کہا تھا علیک، جیسا کہا ویسے ہی میں نے اسی پر دوہرا دیا، صرف علیک کہا. جو تو نے مجھے کہا وہی تیرے اوپر بھی. بھئی السلام علیکم آپ کہتے ہیں، آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں وعلیکم السلام. وعلیکم السلام کے معنی کیا ہو گئے؟ تم پر بھی سلام. سمجھ میں آیا؟ آپ وعلیکم بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی ہو گیا کافی، لیکن کیوں نہ اس دعا کا اس لفظ کو دہرا دیں تو آپ کو بھی ثواب مل جائے، اس لیے وعلیکم السلام پورا لفظ کہا گیا. تو وعلیک وہ کہہ دیا بھائی جو تو نے کہا وہی تیرے اوپر واپس. تو آپ نے فرمایا میں نے تو جواب دے دیا. تو یہاں فرمایا گیا وَإِذَا جَاءُوكَ، اور وہ السلام علیکہ کہہ کر کے اپنے اندر خوش ہوا کرتے تھے، اس واسطے کہ جو برائی دل کے اندر تھی جب اس کا تقاضا پورا ہو گیا تو خوشی ہوگی کہ بھئی دیکھا ہم نے کیا بات کہی، پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ تھی وہ صورت. فرمایا اور جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو اس لفظوں سے سلام کرتے ہیں، ان لفظوں سے جن لفظوں سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا. اللہ کا سلام کن لفظوں سے ہے؟ سلام علی المرسلین، یا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وہاں لفظ سلام ہے. تو اللہ نے جن لفظوں سے سلام کیا ہے ان لفظوں سے یہ سلام نہیں کرتے. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور اپنے آپ سے یوں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے اللہ میاں نے ہم کو عذاب کیوں نہ دے دیا. ہم نے جو لفظ کہا ہے اس سے رسول کی توہین ہوتی ہے. اگر یہ رسول ہے جن کے لیے ہم نے یہ لفظ استعمال کیا جس سے توہین ہوتی تو ہم کو عذاب ہونا چاہیے. عذاب نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ رسول نہیں ہے، یعنی یہ دلیل بناتے تھے. تو اپنے آپ سے کہتے تھے، چاہے تو وہ اپنے دل میں کہتے ہوں یا وہ کوئی ایک یہودی دوسرے یہودی سے کہتا ہو، تو بہرحال وہ اپنے آپ سے کہنا ہوا. حسبہم جہنم، فرمایا جہنم ان کے لیے کافی ہے. مراد یہ ہے کہ اگر کسی مصلحت سے فوراً عذاب نہیں آتا تو یہ کیسے سمجھ لیا گیا کہ یہ جرم نہیں ہے اور جرم کرنے والا مجرم نہیں ہے اور وہ سزا کا مستحق نہیں ہوا. سزا فوراً ملنا ضروری نہیں ہے. سزا دینے والا وہ دیکھتا ہے کہ سزا کب دی جانی چاہیے. اللہ تو حکیم مطلق ہے، ان کے حکمتوں کا کیا کوئی شمار کر سکتا ہے. لیکن دنیا میں بھی جو تربیت کرنے والے ہیں، ماں باپ ہوں یا استاد ہوں، وہ بھی تو ہر جرم پر فوراً سزا نہیں دیتے. وہ بھی تو موقع اور محل دیکھتے ہیں کہ بھئی کب سزا دینی اور کب نظر انداز کرنا یا کب مہلت دینی. حکمتوں کا تقاضا یہی ہوتا ہے. اگر انسانوں کی حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے تو حکیم مطلق کی حکمت جو ہے وہ اس کا کوئی تقاضا نہ ہوگا کہ ادھر فوراً آدمی جرم کرے فوراً سزا دے دو.
اگر دنیا میں ہر خطا اور ہر غلطی کی فوراً سزا مل جایا کرتی تو دنیا میں پھر وہ اختیار جو اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے وہ ختم ہو جاتا، کوئی شخص پھر وہ دوبارہ غلطی نہ کر پاتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا میں سزاؤں کا نظام نہیں رکھا، اور رکھا تو اس پر ایسی چادریں ڈال دی ہیں کہ لوگ ان سزاؤں کو سزا نہیں سمجھتے، کم ہیں وہ لوگ جو اس کو سزا سمجھیں، ورنہ اس کو دنیا میں اور جو اسباب ہیں وہ ان اسباب کے ساتھ اس کو جوڑ دیتے ہیں۔ دیکھ لیجئے امتوں پر عذاب آتا ہے، امتوں پر عذاب آتا ہے، وہ عذاب اللہ کا ہے، ان کے اعمال کی سزا ہوتی ہے دنیا میں، لیکن دوسرے دیکھنے والے اس سے عبرت نہیں حاصل کرتے، کم ہوتے ہیں جو عبرت حاصل کرتے ہیں، اور اکثریت کیا ہوتی ہے وہ ان کو اسباب کا لباس پہنا دیتے ہیں، فلانی بات تھی اس لیے یہ ہوا، فلانی بات تھی اس لیے یہ ہوا، حالانکہ وہ حکم اللہ کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا میں سزا کا نظام نہیں رکھا، بلکہ وہ اصل سزا ملے گی جرم کی وہ آخرت میں ملے گی، اس لیے فرمایا حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے، یصلونہا، وہ اس میں ان کو جھونک دیا جائے گا، فبئس المصیر، اور برا ہے وہ ٹھکانہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، اس مضمون کو پھر لا رہے ہیں جو کانا پھوسی کرنے کا۔ فرمایا اے ایمان والو، ایمان والے جو تھے، جو حقیقی ایمان والے تھے، مخلص مسلمان، وہ تو گناہ کی کانا پھوسی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اس میں، صحابہ مخلص جو تھے، لیکن چونکہ منافقین اپنے آپ کو مومن کہتے تھے اس لیے لفظ وہی لائے، اے ایمان والو، اے ایمان والو، جب تم کان میں بات کرو تو یہ کانا پھوسی گناہ کی اور عدوان کی اور معصیت رسول کی مت کرو۔ حاصل یہ ہے کہ ضرورت پڑ سکتی ہے ایک کان میں بات کہنے کی کسی کے، تو گناہ والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور کان میں بات کہنی ہے تو بر اور تقوی کی بات کہو۔ تو البر جو ہے وہ العدوان کے مقابلے میں، جیسے العدوان کی ضد جو ہے، العدوان اس برے فعل کو کہتے ہیں جس کی ضد دوسرے پر پڑتی ہو، اور الاسم جو ہے وہ مطلق ہے، اس برائی کا نقصان اپنی ذات کو ہو یا دوسرے کو ہے، وہ تو ہے الاسم، اور العدوان اس برائی کو کہتے ہیں جس کا نقصان دوسرے کو پہنچے۔ تو اور اس کے مقابلے میں البر، البر بھلائی کو کہتے ہیں اور بھلائی کا اثر دوسرے کو ہوتا ہے، تو العدوان کے مقابلے میں البر ہے، اور الاسم اور معصیت الرسول کے مقابلے میں ہے یہاں التقوی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر کانا پھوسی کرنی ہے تو بر اور تقوی کی کرو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور تقوی کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو جس کی طرف تم سب کو اکٹھے ہو کر جانا ہے۔ انما النجوى من الشیطان، اگر کوئی شرعی ضرورت نہ ہو تو عام طور پر کانا پھوسی فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے تاکہ ایمان والوں کو غم میں مبتلا کر دے۔ وہی تو منافقین کرتے تھے اور یہودی کیوں کرتے تھے کانا پھوسی؟ تاکہ مسلمانوں کو تکلیف ہو، پریشانی ہو۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ ان مؤمنین کو اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا، شیطان بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ تسلی دینی ہے مؤمنین کو کہ تم فکر مت کرو، یہ کتنے بھی کانا پھوسی کرتے رہیں تمہارا بال برابر بھی کوئی نقصان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ ہی کی منظوری نہ ہو۔ تو شیطان اپنا زور لگا لے، مگر اللہ کو اگر فیصلہ نہیں ہے کسی نقصان کے پہنچنے کا تو نقصان تو نہیں پہنچتا، لہذا تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تو مطمئن رہ کر اپنا کام کرتے رہو، ان کو مطمئن کرنا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اس لیے فرمایا اللہ پر مسلمانوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے ہر چیز میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، ابھی بھی کانا پھوسی کا مضمون پورا نہیں ہوا، بیچ میں ایک تیسرا مضمون بھی آ رہا ہے، اس لیے کہ وہ برائی بھی منافقین اس میں مبتلا تھے۔ بات یہ ہوتی تھی کہ آپ کی مجلس میں بعض دفعہ صحابہ کا اجتماع اتنا ہو جاتا تھا کہ جگہ بھر جاتی تھی۔ اب کچھ اور لوگ آ رہے ہیں مجلس میں شریک ہونے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے تو آپ فرما دیتے تھے کہ بھائی ذرا جگہ دے دو لوگوں کو، جو لوگ اپنے پھیل کر بیٹھے ہوئے ہیں ذرا سکڑ کر بیٹھ جائیں گے تو دوسروں کو بھی جگہ مل جاتی تھی۔ جو مخلص مسلمان ہوتے تھے وہ تو حکم کے بندے ہیں،
وہ تو ادھر سے اشارہ ہوا اور لب ہلے اور ادھر تعمیل کے لیے تیار. لیکن منافقین جو تھے وہ جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا وہ تو اس موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کہاں فتنہ ہم جگائیں. تو وہ نہیں کرتے تھے، بیٹھے جو بیٹھے، اور گویا یہ کہ ہم پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان بعد میں آنے والوں کو کیا حق ہے کہ ہم تکلیف میں مبتلا کریں، ہم ان کی وجہ سے پریشان ہوں. اس لیے وہ بیٹھے رہتے تھے. مسلمان سکڑ جاتے تھے. ایسے ہی کسی موقع پر ہو سکتا ہے یہ صورت بھی ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں سے یہ فرمایا کہ اب تم لوگ اٹھ جاؤ اور جو نئے آنے والے ہیں ان کو جگہ دی جائے. اس پر وہی جو منافقین تھے انہوں نے کہا کہ واہ واہ، ہم اتنے پہلے سے بیٹھے ہوئے، ہم کو اٹھنے کو کہا جا رہا ہے. تو یہ دونوں یہ باتیں جو تھیں مجلس کے آداب کے خلاف تھیں اور مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ تھی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشان کن تھی، بحیثیت نبی کے بھی اور بحیثیت امیر مجلس کے بھی. یہ میں لفظ اس لیے جان کے کہہ رہا ہوں کہ آگے مسئلہ نکالنا ہے اس سے. تو دونوں حیثیت سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی، تو اس لیے اس برائی کو بھی بیان کیا گیا اور اس سے بھی روکا جا رہا ہے. فرمایا اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی پیدا کر دو، وسعت، تو تم وسعت کر دیا کرو، اللہ تمہارے اندر وسعت پیدا کر دیں گے. بظاہر تو تم یہ محسوس کر رہے ہو کہ ہم تنگی میں بیٹھ گئے، لیکن یہ تھوڑا سا وقت ہے تنگی سے گزار لوگے، لیکن دراصل یہ جو وسعت تم نے دی ہے اپنی جسمانی تنگی کے باوجود، یہ تمہارے دل کی وسعت کی علامت ہے. کہا کرتے ہیں بھائی دل میں جگہ ہونی چاہیے، آپ بھی تو اردو میں بولتے نہیں. تو اگر کسی نے کسی دوسرے کو جگہ دے دی اپنے آپ کو سکیڑ کر، اس کے معنی کیا ہوئے کہ اس کے دل میں وسعت ہے. جب تم نے دل میں وسعت پیدا کر لی، اللہ سبحانہ و تعالی آخرت میں اس وسعت کے بدلے میں وسعتیں عطا فرمائیں گے. یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ. اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ تم میں سے ایمان والوں کا درجہ بلند کرے گا، اور جن کو علم دیا گیا ان کے تو بہت سے درجے بلند ہوں گے. یہ ہوتا تھا، یہ اگرچہ ایک واقعہ ہے مگر اور واقعے کی طرف اشارہ ہے الفاظ سے، کیونکہ ایک موقع پر یہ صورت پیش آئی کہ جو بعد میں آنے والے حضرات تھے وہ صحابہ میں اونچے درجے کے لوگ تھے، مہاجرین تھے اور اسی طرح سے بدری صحابہ تھے. غزوہ بدر میں جن لوگوں نے شرکت کی ہے، جن صحابہ میں ان کا مقام نہایت بلند ہے. اسی واسطے اور غزوے میں شریک ہونے والوں کی کوئی فہرست نامکمل یا مکمل حدیث کے اندر نہیں آتی. بعض تاریخ کی کتابوں میں ہو سکتا ہے ہو، لیکن حدیث میں نہیں آتی. امام بخاری نے یہ اہتمام کیا ہے کہ بدریین کا وہ ایک باب قائم کر کے اور اس میں اہل بدر کے نام اگرچہ سب کے نہیں آ سکے لیکن بہرحال ان کے نام بتلائے گئے. تو ان کا نام بھی بابرکت ہو گیا اس لحاظ سے کہ حدیث کی کتاب میں جب حدیث کو کوئی برکت کی نظر سے اور برکت کی نیت سے پڑھے گا تو وہ نام بھی تو پڑھے جائیں گے. تو بہرحال یہ کہ اہل بدر جو ہیں وہ صحابہ میں ان کا رتبہ بہت بلند تھا، اور جب کسی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہو تو کہا جائے بھائی جانتے نہیں یہ کون ہے، یہ بدری ہے. معلوم ہوا کہ ان کا درجہ بہت اونچا ہے، ان کے بارے میں احتیاط ہونی چاہیے. یہ صحابہ میں بھی یہ طریقہ عمل تھا. تو کچھ بدری صحابہ وہ حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں، اور بعض تاریخی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے. تو آپ نے پہلے تو فرمایا جو اور ان سے پہلے آ چکے تھے کہ بھئی جگہ ذرا کشادہ کر دو اور بیٹھ جائیں. پھر کچھ آئے تو آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ، تو ان کے لیے آپ نے فرمایا تھا. تو یہاں واقعہ تو یہ ہوا، اس لیے فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں جو ایمان والے ہیں اللہ ان کا درجہ بڑھا دے گا، اور جو اہل علم ہیں ان کے تو اور درجے بڑھا دیے جائیں گے. تو یہاں اہل علم کا درجہ عام مسلمانوں سے بڑا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ یہاں مسلمانوں سے مراد منافقین تو نہ ہوئے، تین ہی طبقے تو نہ ہوئے، تین طبقے ہوئے، ایک منافقین، ایک مؤمنین مخلصین، اور تیسرا ان میں بھی اہل علم کا. یہ تین طبقے ہو گئے. تو اگرچہ خطاب اہل ایمان سے ہے لیکن منافقین کے درجہ بڑھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم جب کہا تو اس کے معنی یہ ہو گیا کہ اگرچہ یا ایھا الذین آمنوا جب کہا اس میں مؤمنین اور منافقین سب شامل ہیں، مگر جب منکم کا لفظ لایا تم میں سے ایمان والے تو منافق چھٹ گئے، اب اہل ایمان رہ گئے، ان کا درجہ بڑھا. پھر ان میں ایک تیسرا گروپ جو ہے اہل علم کا، ان کے لیے لفظ لائیں درجات.
اہل ایمان کے لیے درجہ اور اہل علم کے واسطے درجات. کیوں؟ اس واسطے کہ علم ہوگا جبھی تو عمل بھی صحیح ہوگا، اور علم ہی نہیں تو عمل کہاں سے ہوگا؟ عمل جو ہے وہ موقوف ہے علم صحیح، عمل صحیح موقوف ہے علم صحیح پر. اس واسطے جب اہل علم ہوں گے تو ان کا عمل بھی صحیح ہوگا. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ علم صحیح عمل کو اس لحاظ سے بھی صحیح کرتا ہے کہ جو عمل کی جان ہے اخلاص اور تقوی اور خشیت اور خضوع، وہ بھی ان میں زیادہ ہوگا. اسی واسطے قرآن حکیم میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے تو علماء ہی ڈرتے ہیں. لیکن یہاں جب یہ بات آئے قرآن کی آیت میں اور کلام رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے معنی ہرگز یہ نہیں کہ کسی یونیورسٹی، کسی کالج، کسی مدرسے کی کوئی سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہوگا تو پھر ان کے لیے یہ گویا سرٹیفکیٹ بھی اللہ کی طرف سے جاری ہو چکا ہے کہ وہی ڈرنے والے ہیں اللہ سے. ہرگز یہ نہیں، بلکہ یہ بلا شبہ مستند علم تو ہو، مگر اس علم کی روشنی میں ان کی تربیت بھی ہو چکی ہو. خالی علم ہو اور جو ان کے حلق سے نیچے نہ اترا ہو تو وہ ان کے لیے وبال جان ہے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے خالی کتابوں کا مطالعہ کر لینے سے یا خالی ڈگریاں لے لینے سے قرآن کی زبان میں وہ علماء نہیں بنتے جب تک کہ وہ علم ان کے اندر نہ اتر جائے اور اپنا اثر نہ دکھلا دے. یہی ہے وہ علماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اس لیے فرمایا کہ والذین اوتوا العلم درجات، کہ جن لوگوں کا علم دیا گیا ان کے تو اور درجے بڑھا دیے جائیں گے. حاصل یہ ہے کہ جب یہ اہل ایمان ہیں، جب یہ اہل علم ہیں، ان کے درجے اللہ بڑھائے ہوئے ہیں، یہ بڑھا دیں گے. تمہیں تو اور ان کے لیے جگہ دینی چاہیے. اس ادب یہ سامنے آیا کہ اگر اہل تقوی، اہل دیانت، اہل علم کسی مجلس میں آئیں اور عام لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کا اور بھی زیادہ پاس لحاظ کر کے ان کے لیے جگہ کی گنجائش نکالنی چاہیے. یہاں قیل کا لفظ لایا گیا، اذا قیل لکم، تم سے جب کہا جائے. یہ نہیں فرمایا جب تم سے رسول کہیں، ورنہ یوں بھی ہوتا کہ اذا قال لکم الرسول، جب تم سے رسول کہیں کشادگی کر دو تو کشادگی کر دیا کرو، جب کہیں کو اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. یہ نہیں فرمایا. قیل جب عام رکھا گیا ہے کہ کہنے والا کون ہو اس کو متعین نہیں کیا، تو متفقہ طور پر تمام مفسرین اور علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ یہ اگرچہ واقعہ خاص ہے جس کے تعلق سے یہ آیت آئی، مگر حکم عام ہے ہر مجلس کے لیے. ہر مجلس میں جو امیر مجلس ہے یا اس کی طرف سے جو مقررہ منتظمین ہیں، اس مجلس کو گویا یوں کہیے کہ مجلس کے انتظام کے واسطے اگر وہ یوں کہیں کچھ لوگوں سے بھائی ذرا مل مل کر بیٹھ جاؤ، لڑنا نہیں چاہیے. اسی طرح سے اگر کچھ لوگوں سے کہا جائے کہ بھائی اب آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اب نئے آنے والوں کو جگہ دے دیجئے، اس میں بھی کوئی برائی نہیں محسوس کرنی چاہیے کہ لڑنا کھڑے ہو جائیں. یہ ان کا حق ہے انتظام کرنے والوں کا، لہذا ان کا حق ان کو دیا جانا چاہیے. مگر ساتھ میں یہ بھی ہے، اگرچہ اس کا تذکرہ یہاں نہیں، مگر دوسری آیتوں اور روایتوں سے یہ مسئلہ بھی نکالا گیا سامنے رکھ کر کے. یاد رکھیے کسی ایک آیت کو لے کر پورے قرآن میں سے اور ایک روایت کو لے کر پورے ذخیرہ حدیث میں سے مسئلہ نکالنے کی کوشش کی تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اور یہ کھیل لوگ کھیلتے بھی ہیں. پورا ذخیرہ حدیث، اس کی اکثریت کم سے کم سامنے ہونی چاہیے، پورا قرآن سامنے ہو تب مسائل نکلتے ہیں. القرآن یفسر بعضہ بعضا کے معنی یہی ہے، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. اس لیے پورا قرآن جب تک سامنے نہ ہو تو مسائل نہیں نکالے جا سکتے. جو مسئلہ میں آگے بتلا رہا ہوں وہ اگرچہ یہاں نہیں، مگر جو پوری تعلیمات شریعت کی جو ہیں جب وہ سامنے جن کی ہیں انہوں نے وہ مسئلہ بھی نکالا کہ بھئی اگر کہا جائے کسی کو مثلا یہ کہ بھئی ذرا کشادہ کر دو جگہ، یا اٹھ کے چلے جاؤ، یہ نہیں کہ جناب وہ کیا نام ہے جنرل کرنل بن کر کے اور ڈنڈا گھما کر کہو نکلو نکلو نکلو. غلط بات ہے. کسی کو تکلیف پہنچانے والا انداز اختیار کر کے نہ کہا جائے، بلکہ پیار سے محبت سے اس طرح کہا جائے کہ جس کو کہہ رہے ہیں اس کو اپنی توہین محسوس نہ ہو. یہ نہایت ضروری ہے. توہین نہ محسوس ہو، خفت محسوس ہو. اٹھ تو جائے گا مگر دل تو دکھ ہوا. تو جس برائی سے روکنا ہے، تم ایک برائی سے روک رہے ہو، تم نے دوسری برائی میں مبتلا کر دیا اس کو بیچارے کو. اس لیے نہایت اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ کسی کا دل نہ دکھے اور انتظام بھی صحیح ہو جائے. فرمایا کہ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. حاصل یہ ہے کہ علم کے جو تقاضے ہیں، خوف، خشیت، اخلاص، یہ ایسی چیز نہیں ہے
کہ جس کے ڈنکے پیٹے جائیں اللہ خوب جانتے ہیں، اسی بنیاد پر اہل ایمان کی اور اہل علم کے درجے بلند ہوں گے۔ وہاں سرٹیفکیٹ کی پوچھ نہیں ہوگی، وہاں اعمال اور احوال کی پوچھ ہوگی۔ اسی واسطے دوسری حدیث میں ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اور دوسرے ایک اور ہے والوانکم کے الفاظ ہیں، لیکن اموال زیادہ مستند معلوم ہوتا ہے بظاہر، واللہ اعلم۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا۔ مطلب کیا نہیں دیکھنے کا؟ نہ دیکھنے کے معنی یہ ہے کہ قیامت میں فیصلے کی بنیاد یہ نہ ہوگی کہ تم کون سی نسل کے ہو، سمجھ میں آیا؟ گورے ہو کہ کالے ہو، تم مغربی ہو کہ مشرقی ہو، تمہاری ناک اونچی ہے کہ چپٹی ہے، نہ تو اس بنیاد پر ہوگا، اور نہ اس بنیاد پر ہوگا کہ دنیا میں تمہارا بینک بیلنس کتنا تھا، نہ اس بنیاد پر ہوگا۔ فیصلے کی بنیاد جو ہوگی وہ انسان کے دل کی حالتیں اور نیتیں جو ہیں وہ بنیاد بنے گی۔ نیتیں اگر بخیر ہیں اعمال بھی اس میں صالح ہیں، اعمال اور نیتیں یہ جب دونوں ٹھیک ہوں گی تو اس بنیاد پر اللہ کے یہاں فیصلہ ہوگا۔ اس لیے فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، تمہارے دلوں کے احوال اور علم کے جو تقاضے اور ایمان کے ان سے اللہ خوب باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، وہی کانا پھوسی والا مضمون ابھی بھی باقی ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، جب تم رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کان میں کوئی بات کہنا چاہو تو اپنے اس نجوا سے پہلے صدقہ دے دو۔ یہ ہے جس کو میں نے کہا تھا کہ بہترین شروع، میں نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ آگے جو مضمون آ رہا ہے اس کو بڑے ہی مؤثر اور بڑے یوں کہیے کہ اگر میں کہوں سائنٹیفک علاج اس کا اللہ تعالی نے بتلا دیا۔ یہی کمال ہے قرآن کا۔ قرآن خالی آرڈر نہیں دیتا یہ کرو اور یہ نہ کرو، بلکہ اگر کرنے کو کہتا ہے تو اس کرنے کے لیے ترکیب کیا ہے، تدبیر کیا ہے کہ جس پر عمل کرنے والا آمادہ ہو جائے۔ اگر نہ کرنے کو کہا جاتا ہے کہ یہ کام نہ کرو تو اس نہ کرنے اس کام سے بچنے کی صورتیں ہیں کیا، وہ بھی تو قرآن ہی بتاتا ہے۔ تو قرآن دراصل ہدایت اور تربیہ اور تزکیہ کی کتاب ہے، اس واسطے وہ برائیوں سے روکتا ہے اور رکنے کے طریقے بتلاتا ہے، اچھائیوں کی ہدایتیں کرتا ہے اور اچھائیاں کرنے کا بھی راستہ وہی بتلاتا ہے۔ اس لیے یہاں جب اس برائی سے روکا گیا مت کرو یہ کام، تو مت کرو۔ سوال یہ کہ یہ کیسے روکیں گے؟ اس سے شر پسند رہیں گے، خیر پسند رہیں گے۔ خیر پسند کو حکم مل گیا وہ رک گئے، مگر شر پسند کو کیسے روکا جائے؟ علاج اس کا بتایا، صدقہ دے دو۔ صدقہ دینا بھاری ہوا، ایک عمل کرنا ہے تو اس کے واسطے ایک عمل جوڑ دیا گیا، سمجھ میں آیا؟ تو اب جو ہے وہ جب ایک بوجھ پڑا تو اب ذرا ہوشیار ہو جائیں گے، اس واسطے کہ جو شر والے ہیں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ صدقہ نہ دیں، صدقہ دینا پڑے گا، کیونکہ پھر بغیر صدقہ دیے جو ہیں اگر وہ کانا پھوسی کریں کہنے لگے یہ ہے منافق، تو راز کھل جائے گا۔ اور صدقہ کیوں دے؟ کون سی ہم کو ضرورت پڑ رہی تھی کانا پھوسی کرنے کی؟ وہ تو شر اور فساد کے واسطے کرنا تھا، لہذا روک جائیں گے، اور یہی ہوا۔ چنانچہ یہ حکم زیادہ دیر نہ رہا، آگے آ رہی بات وہ زیادہ دیر نہ چلا اور اس حکم کو واپس لے لیا، کیونکہ وہ مقصد حاصل ہو گیا اور لوگوں نے کانا پھوسی چھوڑ دی، وہ یہودیوں نے بھی چھوڑ دی اور منافقین نے بھی چھوڑ دی، مقصد حاصل ہوا۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم رسول سے کان میں بات کہو تو اپنی اس کانا پھوسی سے پہلے صدقہ دے دو۔ صدقتن کا لفظ لائے ہیں، کوئی مقدار مقرر نہیں کی، مگر موقع اور محل یہ بتلا رہا ہے بقول مفسرین کے ایک مناسب مقدار رہی ہوگی، اگرچہ اس کو یہاں متعین نہیں کیا، ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہو جو روایتوں میں نہیں ملتا، لیے صحابہ نے خود اس کا مطلب سمجھ لیا ہو، بہرحال صدقہ رکھا گیا۔ ذالک خیر لکم واطہر، فرمائے تمہارے لیے بھی اچھا ہے اور زیادہ پاک صاف بات بھی ہے، یعنی بہتر تو اس اعتبار سے منافقین اور مومنین خود ہی چھٹ جائیں گے، سمجھا؟ ہو گیا بہتر تمہارے لیے۔ اب جو بھی صدقہ دے رہا ہے اور صدقہ دے کر بات کر رہا ہے، سمجھ میں آ گئی بات، یہی مخلص مسلمان ہے۔ اور واطہر اس لیے کہ اللہ کے حکم پر عمل ہوا اور جو اب تک برائیاں ہو چکی ان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، واطہر اس اعتبار سے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ صدقہ واجب نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ واجب نہ ہونا اس لفظ سے آ رہا ہے۔ فرمایا اور اگر تمہارے پاس نہ ہو دینے کے لیے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، اللہ معاف فرما دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ایک تبرع کے درجے میں ہے، ایک مستحب کے درجے میں ہے، تو یہ جو صدقہ دینا تھا۔ اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ،
اب صورت یہی ہوئی کہ صحابہ کے سامنے حکم آ گیا تو اب عمل کرنا ہر ایک کے بس کا تو نہیں ہوتا. چنانچہ صحابہ میں 3 طرح کے حضرات تھے، مالدار، متوسط، مڈل، اور ایک غریب. مالداروں کے لیے تو کیا ہوا؟ صدقہ دینا، کیا بس صدقہ دے دیں گے. غریبوں کے لیے کیا ہوا؟ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. ہو گئی بات. اب بیچ کا طبقہ رہ گیا کہ نہ وہ مالداروں میں نہ غریبوں میں، لیکن صدقہ دینا بھاری معلوم ہوتا ہے، تو اب وہ پریشان ہوئے. فرمایا کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تم اپنے کان میں